ہم نے قرآن کریم پڑھا، قرآن کریم سنا، قرآن کریم ہمارے سامنے ایک تقاضا رکھتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب مفسرین جب اس آیت کو لکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں تو سوال اٹھاتے ہیں ایمان والوں کو ایمان کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دی جائے۔ تو پھر مفسرین لکھتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ اس دور کے اندر بھی اس آیت کو یوں کہا جائے گا کہ ہم مسلمان بننے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم مسلمان دکھنے کی کوشش کریں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں مسلمان دکھنے کی کوشش تو ہر ایک کرتا ہے، مسلمان بننے کی کوشش کوئی بھی نہیں کرتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، مثال بیان کرے۔ ایک آدمی گھر سے نکلا، مسجد میں آیا نماز کے لیے۔ جب وہ مسجد میں آیا اس نے جلدی میں وضو کیا کیونکہ اکیلا تھا۔ مسجد کے حال میں آیا، نماز پڑھنے لگا، نوافل پڑھنے لگا۔ اب جب وہ نوافل اور نماز پڑھ رہا تھا تو جلدی پڑھ رہا تھا، رکوع سجود کے بارے میں کوئی اہتمام نہیں کر رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اسے کسی کے پاؤں کی آڑ سنائی دی۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ کوئی دوسرا آدمی یہاں آ گیا تو اس نے نماز کو لمبا کر دیا۔ علماء لکھتے ہیں اس مسلمان نمازی نے نمازی دکھنے کی کوشش تو پوری کی، نمازی بننے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جب ایک مسلمان نماز شروع کرتا ہے تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر عقیدے میں کمزور ہے تو اتنا تو سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج جب ہم قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، قرآن کریم سن لیتے ہیں تو یہ قرآن کریم ہمیں مسلمان بننے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ان باتوں کو سامنے رکھے، مسلمان کیسے بنا جاتا ہے تو اسے بتایا جائے گا صحابہ کرام نے مسلمان بن کے دکھایا۔ یوں آتا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے، جب قرآن کریم نازل نہیں ہوا تو یوں ہوتا ایک آدمی تلوار گھر سے اٹھاتا، راستے کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا اور پھر یوں اعلان کرتا کوئی ہے جو مجھے اس راستے سے ہٹا دے۔ پھر مورخین لکھنے والا یوں لکھتا ہے، دوسرا آدمی آتا، ہاتھ میں تلوار ہوتی، اس کے ساتھ لڑتا، ان میں سے ایک قتل ہو جاتا، مقتول کے ورثاء آتے، آ کر دوسرے آدمی کو قتل کرتے، پھر یہ جنگ نسلوں تک چلتی جاتی۔ اب جب یہ معاملہ ہوتا، یوں مورخین لکھتے ہیں جب قرآن کریم نازل نہیں ہوا، ایک آدمی کے پاس اپنا اونٹ یا گھوڑا پکڑا ہوا ہوتا، وہ پانی کی جگہ پر لاتا اور کہتا سب سے پہلے میں اپنے جانور کو پانی پلاؤں گا۔ دوسرا آدمی آتا نہیں، کہتا ہے ہماری باری ہے۔ اب یوں لکھنے والا لکھتا ہے ان کے درمیان تلوار اور نیزے اڑتے، پہلے جانور قتل ہوتے پھر لوگ قتل ہونے لگتے۔ اب یہاں پر جب ان آدمیوں میں جہالت تھی، قرآن کریم نازل ہوا تو قرآن کریم نے زندگی یوں تبدیل کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایک میدان میں زخمی پڑے ہیں اور پانی کے لیے 3 صحابہ کرام زخمی حالت میں پانی مانگ رہے ہیں۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں برتن ہے،
پانی کا برتن پہلے زخمی کے پاس لاتا ہے، ابھی وہ آدمی پانی پینے کے قریب ہوتا ہے تو دوسرے صحابی کی آواز سنتا ہے جو پانی مانگ رہا ہے، تو پہلا صحابی پانی والے سے کہتا ہے جاؤ اگلے میرے بھائی کو پانی پلا دو۔ پھر مورخین لکھتے ہیں جب دوسرے آدمی کے پاس پانی پہنچتا ہے تو تیسرا قریب پڑا ہوا صحابی پانی مانگ رہا ہوتا ہے، اب یہ دوسرا صحابی کہتا ہے جاؤ اور جا کر میرے بھائی کو پانی پلا دو۔ جب یہ پانی والا تیسرے صحابی کے پاس پہنچتا ہے وہ جام شہادت نوش کر چکا ہوتا ہے، واپس دوسرے کے پاس آتا ہے وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے، پھر پہلے کے پاس آتا ہے وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو تعلیم کیا دی گئی، قرآن کریم نازل نہیں ہوا تھا، یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لڑتے نسلیں تباہ کر دیتے تھے۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو انہوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر، لکھنے والا یوں لکھتا ہے جب قرآن کریم نازل نہیں ہوا تھا کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اپنی بیٹی کو اس آر سے کہ کل کوئی میرے گھر میں داماد بن کر آئے گا زندہ زمین میں دفن کر دیتا، لیکن جیسے قرآن کریم نازل ہوا قرآن کریم نے یوں عورت کو مقام دیا، ایک پوری سورہ نساء عورت کے احکامات کے لیے نازل کر دی، ایک سورہ نور کے اندر 17 کے قریب آیتیں امت کی ماں حضرت عائشہ کی حرمت کے لیے نازل کر دی، یعنی امت کو تعلیم دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عورت گھر میں آتی ہے، ماں کی حالت میں آتی ہے، بیوی کی حالت میں آتی ہے، بیٹی کی حالت میں آتی ہے، اب جب قرآن کریم نازل ہوا تو بتایا اگر ماں کی حالت میں ہے تو پاؤں کے نیچے جنت ہے، اگر بیوی کی حالت میں ہے تو دنیا آخرت میں راحت کا سامان ہے، اگر بیٹی کی حالت میں ہے تو جنت کا ٹکٹ تیرے گھر میں موجود ہے۔ ایک مسلمان کو قرآن کریم جب دعوت دیتا ہے تو یوں دعوت دیتے ہوئے بلاتا ہے